Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. الحمدللہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے کی نماز تراویح ادا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ آج کی منزل میں 23واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورۃ صافات سے ابتدا کی گئی، پھر سورۃ صاد، زمر، المومن، 4 سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ سورۃ صافات میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ۔ یونس علیہ السلام کا تو اتنا ہی ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی تھے جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتے رہے۔ اگر یہ وظیفہ، یہ عمل نہ کرتے، قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آیت کریمہ کی برکت سے، اس مبارک وظیفے کی برکت سے اللہ نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ ان اندھیروں سے اللہ نے روشنی میں منتقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اسماعیل علیہ السلام کا جو خواب آیا، اسماعیل علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں بیٹا اللہ کے نام پر میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی محبت میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام معصوم بچہ تھا، لیکن والد کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ بھی جذبے سے کہنے لگے کہ ابا حضور جو خواب آپ نے دیکھا ہے اس کو سچا کر دکھائیں۔ اگر آپ نے مجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ معصوم بچہ ہے، اس کی تربیت والد نے کی ہے۔ آج اپنی اولادوں کی ہم تربیت کریں تو ان کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوں، لیکن ہم تربیت کرتے نہیں ہیں، ہماری اولاد کی طرف فکر نہیں ہے۔ یہ فکر تو ہے کہ ہم ان کا پیٹ پالیں، اچھا سے اچھا کاروبار کریں تاکہ ان کے لیے ہم اچھے کھانوں کا انتظام کریں، ان کے لیے مکانات کا انتظام کریں، اچھی کوٹھیاں ان کو بنا کر دیں۔ یہ فکر ہے، لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ یہ ہماری اولاد دیندار بن جائیں، اللہ کی ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں۔ ہم ایسی تربیت کرتے نہیں ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں۔ بڑے ہو کر ایک نوجوان کو یا بوڑھے کو قرآن پاک نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں اس کا قصور ہے، لیکن زیادہ قصور والدین کا ہے کہ بچپن میں انہوں نے پڑھایا کیوں نہیں۔ والدین کی نااہلی۔ پھر کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری نافرمان کیوں ہے؟ تم نے اپنی اولاد کے حقوق کون سے ادا کیے؟ کیا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے کہ وہ تمہاری تابع دار بن کر رہے، تمہاری خدمت گزار بنے؟ تو نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ ان کو مقام کا علم ہو کہ والد کا مقام کیا ہے اور ماں کا مقام کیا ہے؟ اولاد کے نافرمان ہونے میں والدین کا بھی دخل ہے، یاد رکھیں۔ والدین نے تربیت نہیں کی، قرآن نہیں پڑھایا ان کو۔ ایک بڑا ہے اور اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، بچپن میں اس کو اگر پڑھائی جاتی تو آتی نا۔ جنازے میں کھڑا ہے ہاتھ باندھ کر اور دعا، اور نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی۔ اس میں اس کا قصور تھوڑا ہے، والدین کا زیادہ ہے، جنہوں نے اس کو بچپن میں مسجد میں بھیجا ہی نہیں، مسجد کا رخ ہی نہیں کرنے دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تربیت کی؟ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو خواب تو خیالی بھی ہو سکتا ہے نا، اللہ کے نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں،
تو بچے نے کیا کہا؟ میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں ابا جان، مجھے ذبح کرو اللہ کی محبت کے میں، مجھے بھی اللہ سے پیار ہے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بچے کو تیار کیا، غسل دیا، اچھے کپڑے پہنائے، ان کو لے گئے، حرم سے نکلے، چلتے چلتے مینا میں پہنچ گئے۔ وہ مینا میں ایک پہاڑی آج بھی موجود ہے، جس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی۔ یار کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرے؟ لیکن یہ ذبح، یہ عمل اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ہو رہا تھا۔ یہ اللہ کا عاشق تھا، ابراہیم اللہ کے عاشق تھے، اس لیے تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، کہ جو بھی میں کہتا ہوں میرے اشاروں پر چلتے ہیں، یہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بچے کو وہاں لے گئے، تو ذبح کرنے سے پہلے بچے نے مشورہ دیا۔ آج کی منزل میں سورۃ صافات میں بچے نے کہا کہ ابا حضور آپ مجھے اوندا منہ لٹا لیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے اور آپ کو ترس نہ آ جائے اور شفقت پدری جوش میں نہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں اور آپ سے چھری صحیح چل نہ سکے، اوندے منہ لٹا لیں، میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ لیں کہ میری لاش تڑپے گی اور تمہیں رحم آئے گا۔ اور تیسری بات بچے نے کیا کہی کہ پھر آپ ایسے ہی کریں کہ ذبح کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہ آپ مجھے دیکھیں ہی نہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے، اوندے منہ لٹا دیا اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، نظر ہی نہ آئے، اور ہاتھ میں اب چھری ہے، بیٹے کی گردن ہے، معصوم بچہ ہے، گردن بھی نرم و نازک اور چھری تیز، اور چھری باپ نے بیٹے کی گردن پر رکھ دی اور نبوت کی طاقت سے چلائی۔ اللہ کے نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ اللہ نے بتایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، ایسے ایسا سے ہی مارا اور وہ مر گیا۔ اللہ کے نبی کی طاقت، 40 دنیا کے پہلوانوں کی طاقت ایک جنتی میں ہوگی، 40 جنتیوں کی طاقت ایک اللہ کے نبی میں ہوتی ہے۔ 40 کو 40 سے ضرب دیں جی بھائی ناصر صاحب کتنے بنے؟ 1600 آدمیوں کی طاقت ایک اللہ کے نبی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء سید الانبیاء ہے، آپ میں کتنی طاقت ہوگی؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبوت کا زور لگایا، لیکن چھری کیوں چلے؟ اللہ نے آرڈر دے دیا کہ چلنا نہیں ہے، چھری بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ادھر ابراہیم آگ میں گئے تو آگ کو آرڈر دے دیا جلانا نہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانی شروع کی تو چھری کو آرڈر دیا رب کائنات نے کہ اب اس پر نہیں چلنا۔ وہ زور لگا کر چلاتے رہے، نہیں چلی، پھر پتھر لیا اور پھر اس پر رگڑا، تیز کیا، پھر گردن پر رکھ دی، پھر چلایا، نہیں چلی، پھر چھری کی نوک رکھ دی، نوک گردن پر، اور دبایا، پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا، بہت پریشان ہوئے، پھر چلائی، چوتھی مرتبہ یا تیسری مرتبہ چلائی تو گرم گرم خون اپنے ہاتھوں کو محسوس کیا، اور اللہ کا شکر، کیونکہ آنکھوں پہ تو پٹی تھی نا بندھی ہوئی، اللہ کا شکر کیا، یا اللہ تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، میرا بیٹا ذبح ہو گیا۔ لیکن آنکھوں سے جب پٹی اتاری اور دیکھا بیٹا کھڑا مسکرا رہا تھا اور دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارا جذبہ دیکھنا تھا، تمہارے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا، ہم نے تمہاری ایثار قربانی قبول کر دی، تمہارا جذبہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، لوگ مثالیں دیا کریں گے، اور اس کا ذکر میں آخری کتاب میں بھی کر دوں گا کہ ساری دنیا پڑھتی رہے گی قیامت کی صبح تک،
تمہارا ذکر خیر ہوتا رہے گا، تمہارے جذبے کو سراہا جائے گا، اور تمہاری قربانی کو اتنا قبول کیا، امت محمدیہ کے لیے میں نے یہ واجب قرار دے دی کہ وہ جانوروں کی قربانی کریں، کیونکہ دمبا ذبح ہوا۔ یہ دمبا یا اللہ کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ جنت سے آیا ہے۔ ہم نے جبریل کو حکم دیا جنت سے دمبا لے جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال دو، دمبے کو لا دو، دمبے کی گردن آپ کی چھری کے نیچے آئی اور وہ کٹ گئی اور وہ ذبح ہو گئی۔ آپ کا خواب پورا ہو گیا، آپ سچے ثابت ہو گئے، آپ بھی کامیاب ہو گئے اور آپ کے بیٹے بھی کامیاب، اسماعیل ہو گئے، اسماعیل بھی کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ نے اگلی بات یہ کی کہ اس بیٹے کو میں اب انعام دوں گا، اس بیٹے کے اس جذبے پر میں انعام دوں گا۔ وہ انعام کیا اللہ نے دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے جو تمام نبیوں کا سردار ہوگا، تمام نبیوں کا امام ہوگا، جو تمام کائنات کا سردار ہوگا، جو آخری میرا نبی ہوگا، جو میرا محبوب اور حبیب بن کر آئے گا، وہ اسماعیل کی اولاد سے ہوگا۔ لہٰذا اسماعیل علیہ السلام کی آل سے کوئی نبی نہیں پیدا ہوا، 2500 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی کو، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کی۔ آگے سورۃ صاد ہے، اور صاد میں جو مین چیز ہے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے مال کی فراوانی بہت کی، دنیا کا ساز و سامان دیا تھا، بادشاہ دی تھی۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تھے، نبوت سے سرفراز کیا تھا، اور ایوب علیہ السلام بڑے عابد تھے، سجدوں میں پڑے رہتے اور ساری ساری رات گزر جاتی، پورا سال روزے سے رہتے، کبھی بھی افطار نہ کرتے، اور 80 سال تک تو آپ جہاد ہی میں رہے، دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرتے رہے 80 سال تک یہ ایوب علیہ السلام۔ تو شیطان نے کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ایک لمحہ بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہتا، کیونکہ دنیا کا سارا ساز و سامان تو نے دے دیا، اولاد بھی دے دی، اور اس کو رہنے کے لیے اچھا مکان بھی دے دیا، اور مال و دولت سے بھی نواز دیا، تو اب یہ تیری عبادت نہ کرے تو اور کیا کرے؟ مزہ تو تب ہے کہ کچھ بھی نہ ہوتا پھر میں دیکھتا کہ تیری یاد میں رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اللہ نے آزمایا، اپنے پیغمبر کو آزمایا، آسمانی آگ آئی اور سارا کچھ جلا دیا اس نے، تنہا رہ گئے، خود ایک آپ ہیں اور آپ کی بیوی، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد میں رہے، عبادت میں بدستور رہے۔ تو شیطان نے ایک دن پھر یہ کہا کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، طاقت ہے، اس لیے تو عبادت کرتا ہے، میں دیکھتا اگر یہ بیمار ہوتا پھر کیسے عبادت کرتا۔ تو اللہ نے بیماری بھی دے دی، دوسری ازمائش، بہت بیمار ہو گئے، لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، لیکن پھر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے، سجدوں سے دور نہ ہوئے، بدستور عبادت میں رہے، ریاضت میں رہے، زہد میں رہے، اور اسی بیماری میں 18 سال گزر گئے۔ بالآخر 18 سال کے بعد، اور بیوی خدمت کرتی رہی، یہ رحمت تھا اس کا نام۔ اور یہ کون تھی رحمت بی بی؟ یہ یوسف علیہ السلام کی صاحبزادی تھی، اللہ کے نبی کی صاحبزادی، اور ایوب علیہ السلام داماد تھے یوسف علیہ السلام۔ تو رحمت بی بی خدمت گزار بیوی، بہت ہی خدمت کرتی رہی، بالآخر آپ کو بٹھا کر کھانا لینے کے لیے ایک مرتبہ گئی، 18 برس بیت چکے تھے، کھانا جب لے کر واپس آئی تو دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو ان سے ہی پوچھا کہ میرے ایوب کہاں ہے؟ انہیں اللہ کی بندی ایوب تو میں ہوں۔ میں کہا یہ کیا ہوا؟ آپ کو بیمار چھوڑ کر گئی تھی، آپ تو کمزور تھے، آپ کی تو ہڈیوں میں گودا نہیں تھا،
اور چہرے پہ کوئی گوشت نہیں تھا، اور یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تو چلی گئی نا کھانا لینے کے لیے، اللہ نے یہاں میرے قدموں میں ہی ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، میں نے اس میں غسل کیا، اور غسل کے نتیجے میں ساری بیماری دور ہو گئی، جوانی لوٹ آئی، حسن آ گیا، جمال آ گیا، میں وہی ایوب ہوں، مجھے پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، اور آزمائش میں اللہ کے نبی پورے اترے۔ ابراہیم کو آزمایا، وہ بھی کامیاب ہوئے، ایوب علیہ السلام کو آزمایا، وہ بھی کامیاب ہوئے۔ آگے سورہ زمر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جوڑ رہے ہیں کہ جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ جب میں تمہاری انتظار میں رہتا ہوں تو پھر تم میری طرف کیوں نہیں آتے؟ آ جاؤ نا میری طرف، آ جاؤ، سر جھکا لو، پھر میں رحمت کی چادر میں تمہیں لپیٹ لوں گا۔ تم آؤ تو صحیح، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، آنسو بہاؤ، میں سارے ہی مٹا دوں گا۔ میں تمہارے گناہوں کو صرف مٹاؤں گا نہیں، ان کی جگہ پر نیکیاں لکھ لوں گا۔ یہ سورۃ زمر ہے، اور آخری رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دو گروہ ہوں گے قیامت کے دن۔ ایک وہ گروہ جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے دین قبول نہیں کیا، جو اللہ کے نافرمان بنے رہے، دنیا میں اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ جب یہ آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دوزخ کے دروغے ان کا استقبال کریں گے، انہیں اوندے منہ لٹا کر پاؤں کی جانب سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ برے لوگ ہیں، ان کے لیے ذلت ہوگی، تذلیل ان کی مقدر بن جائے گی۔ اور دوسرا گروہ ایمان والوں کا، فرما بردار بندوں کا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی، جب یہ آئیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور بال کے جنت ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں رومال لیے کھڑے ہوں گے، اور ان کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، پھر جنت میں دخول ہوگا، اور کبھی بھی ان کو پھر جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے سورہ المومن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دہرایا کہ جب وہ 4000 جادوگر ایمان لے آئے، پھر فرعون غضبناک ہوا، اور اس نے مختلف قسم کی سزائیں دی، ان کو بہت مارا، کئیوں کو جلتی آگ میں ڈال دیا، کئیوں کو قتل کر دیا، کئیوں کو اپاہج کر دیا، کئیوں کی آنکھیں نکال دی، بہت ہی زیادہ اس نے تکلیفیں دی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہتے تھے کب وہ وقت آئے گا کہ فرعون اور آل فرعون سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام دعا میں رہتے تھے، بالآخر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ، فرعون اور فرعون کے لشکر کو خبر تک نہ ہو، یہاں سے نکل جاؤ، دریا کی طرف چلے جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، رات کے اندھیرے میں ان کو تیار کیا، یہ نکل گئے۔ چلتے چلتے جب صبح ہوئی، فرعون کی آنکھیں کھلی تو اس نے کہا وہ بنی اسرائیل کہاں گئے؟ تو کہا جی وہ تو نکل گئے، چلو ان کے تعاقب میں، ان کے پیچھے چلو، ان کو پکڑو۔ ساری رات موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون بھی نکلا اپنے لشکر کو لے کر پکڑنے کے لیے، تو صبح نکلا، بالآخر وہ وقت آیا کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور بالکل قریب ہے۔ اس وقت یہ دریائے نیل کے کنارے پر تھے، آگے دریا تھا، دریا کی موجیں۔ تو بنی اسرائیل گھبرا گئی قوم، اے موسیٰ تو نے مروا دیا، تباہ کر دیا، اس سے بہتر تھا ہم وہی رہتے، مر جاتے۔ اب آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو درمیان میں پس گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، اللہ نے فرمایا گھبرائے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں راستہ دوں گا، میرے حکم پر تم نکلے ہو، ان کو تسلی دو، گھبرائے نہیں۔
اور جو تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو دریا پر مارو، دریا کے پانی پر لاؤ۔ تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 مقام پہ وہ ڈنڈا مارا، جہاں ڈنڈا مارتے وہاں سے راستہ بن جاتا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک خشک راستہ، پانی ادھر رک گیا اور ادھر کا ادھر رک گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا، پانی رکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے پانی، اللہ نے پانی کو برف بنا دیا، 12 راستے بن گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، پانی پر ڈنڈا۔ کہتے ہیں کہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے۔ اب اللہ نے تو یہ کہنا تھا کہ ڈنڈا فرعون کے سر پر مارو، یہ تو عقل کہتی ہے نا، لیکن کہا کہ نہیں پانی پر مارو، وہ پانی پر مارا تو راستے بن گئے، 12 راستے، خشک راستے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھائی اپنے اپنے قبیلے کو لے کر ایک ایک راستے پر ہو جاؤ۔ 12 کے 12 قبیلے اس راستے سے گزر گئے، دوسرے کنارے پر پہنچے تو پہلے کنارے پہ فرعون آیا لشکر لے کر۔ تو فرعون نے کہا دیکھا میں اللہ ہوں نا، میں خدا ہوں، میرے آنے سے پہلے دریا میں راستے بن گئے، یہ میرے حکم سے بنے، چلو ان کو پکڑ لیں گے ہم۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اب مل جاؤ، پانی ملا تو وہ وہیں غرق ہو گئے۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش اتنی گندی ہے، اتنی بدبودار ہے کہ پانی تو نے اس کو اپنے اندر نہیں رکھنا، اس کو باہر پھینکو۔ تو دریا کی موجوں نے فرعون کو باہر پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنے والی نسلوں کی عبرت کے لیے میں اس کے بدن کو سلامت رکھوں گا قیامت کی صبح تک۔ آج بھی مصر کی لائبریری میں فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ وہ فرعون ہے، 15 فٹ جس کا لمبا قد ہے اور 3 فٹ کا جس کا سر ہے، اتنا بڑا سر، 1 فٹ کے اس کے دانت تھے اور 2 فٹ کی اس کی داڑھی تھی۔ وہ آج بھی لاش پڑی ہوئی ہے لیبارٹی میں، عجائب گھر میں، مصر کے عجائب گھر میں، کتنی صدیاں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے رکھا کہ یہ وہ ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جو میرے مقابلے میں نکلا تھا، اور پانی نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا، اس نے بھی باہر پھینک دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل 12 قبیلوں کو لے کر، یہ 6 لاکھ افراد تھے، ان کو لے کر پھر دریا کے کنارے سے آگے نکلے تو آگے میدان طی آیا، پھر وہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔